اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم و حاضرین مکرم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے اور آپ حضرات کی خدمت میں علم کی فضیلت اور مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ کی 2 حدیثیں ذکر کی ہے. قرآن کریم کی آیت کے اندر اور احادیث مبارکہ کی ان دونوں حدیثوں میں تعلیم کی فضیلت بتلائی گئی ہے، علم کی فضیلت بتلائی گئی ہے. علم کی فضیلت تو روز روشن کی طرح عیاں ہے. علم کے بغیر آپ کوئی چیز انجام ہی نہیں دے سکتے. وہ بھی پھر اس کے ساتھ اگر دینی علم کا ہو تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کا کیا کہنا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی طرف امت کو بہت توجہ دلائی ہے. حالانکہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے بہت ساری چیزیں مکے کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ جب عرب کے اندر مبعوث ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے. بے حیائی اتنی عام تھی کہ اور جگہ پر تو کیا بے حیائی کرنا، بلکہ بیت اللہ کے اندر، کعبے کے اندر ننگا طواف کیا جاتا تھا. آپ پڑھے ہیں کتابوں کے اندر، سنے ہیں کہ دوسری جگہوں پر بے حیائی تو عروج پر تھی ہی، بے حیائی تو ہوتی ہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کا مقدس گھر بھی بے حیائی سے خالی نہیں تھا. ننگا طواف کیا جاتا تھا، کھلے عام بے پردگی بہت پھیلی ہوئی تھی. اور ظلم جور کا تو کہنا ہی کیا. کہتے ہیں نا کہ جس کی ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس. سارے کے سارے قبیلے اسی چیز پر چل رہے تھے. بس جس کو کمزور پایا اسے دبا دیا، مار دیا. تو ظلم اور زیادتی کی کوئی انتہا نہیں تھی. تو ایک طرف بے حیائی عروج پر تھی، بے حیائی عام تھی،
اسی طریقے سے بت پرستی عام تھی، ظلم و جور کا سیلاب امڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ روم جو اس وقت سلطنت، جو وہاں کی سلطنت تھی روم کی، وہاں کا مذہب اگرچہ عیسائیت کا مذہب تھا، لیکن توحید کے پردے میں، توحید کے پیچھے اللہ کی جو عبادت کی جاتی تھی وہ 3 خداؤں پر مشتمل چیزوں پر جو ہے اللہ کا کنبہ اور قبیلہ قرار دیے تھے۔ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا کہتے تھے؟ تو وہاں پر بھی توحید کے پردے میں شرک اور بت پرستی عام تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی جو وحی اتری ہے، پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے، وہ کس چیز کی طرف اللہ نے وحی کی؟ وہ تعلیم کی طرف اللہ نے کی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب شرک اور بت پرستی عام تھی تو اللہ تعالیٰ فوراً پہلی وحی نازل کرتے کہ دیکھو شرک اور بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، میں ایک خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ یہ پہلی وحی نازل ہونی چاہیے۔ بے حیائی عام تھی تو پہلی وحی اگر نازل ہونی تھی انسانیت کے مطمحی نظر سے، انسانیت کی نظر سے، تو کیا ہونی چاہیے تھی؟ بے حیائی کو روکنے کی وحی نازل ہونی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے ظلم اور جور، عروج پر زیادتی لوگوں کے ساتھ کرنا یہ عام ہو چکا تھا اس وقت۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے اصلاحی معاشرے کے نقطۂ نظر سے تو وہی کیا نازل ہونی چاہیے تھی کہ کسی پر زیادتی نہ کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کہہ کر تعلیم کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم کی کتنی اہمیت ہے اور علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، آپ غور و فکر کر کے اس آیت پر اور سورہ علق کی ان شروع کے آیات پر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو بالکل یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ انسان علم سے بہرہ ہو، علم کے زیور سے آراستہ ہو۔ اس لیے کہ اگر انسان کو علم نہیں ہے تو اگر وہ عمل بھی کرے گا تو اس کی عمل میں کوتاہی ہوگی، صحیح طور پر جس عمل کو وہ کرنا چاہے گا وہ کر نہیں سکے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق کی آیتیں نازل فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ، اے میرے پیغمبر پڑھیے اس رب کے نام سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، کس سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا؟ بتا دیا علق، خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ اور پڑھیے، وربک الاکرم، اس لیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہ قلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے کیا، پہلے جو ہے قلم کے ذریعے سے
علم نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے زبانی علم حاصل کرایا جاتا تھا، زبان سے، تحریری طور پر علم نہیں سکھلایا جاتا تھا پہلے، بلکہ زبانی علم جو ہے انسان کو سکھلایا جاتا تھا۔ اللہ نے قلم کا ذکر کئی مقام پر کیا ہے اور قلم کی اہمیت کو بھی بتلایا۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ جو قلم سے لکھنے کی ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ابتدا ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام خط و کتابت جو کیا کرتے تھے، تحریر جو لکھتے تھے وہ قلم سے لکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں انسان کو اس طرف توجہ دلائی کہ انسان تجھے چاہیے کہ تو سب سے پہلے علم حاصل کر۔ اگر تو علم حاصل کر لیا تو سمجھا جائے گا کہ تو نے معرفت خدا مندی، اللہ کی پہچان تجھے ہو گئی۔ اگر تجھے اللہ کی پہچان ہو گئی تو تو اللہ کا ہو گیا۔ علم کی فضیلت ہی کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فرشتوں سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا، جبکہ فرشتے انسان سے اہم نظر آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتے نور سے پیدا کیا گیا۔ وہ فوق العرش پر رہنے والی مخلوق ہے۔ فرشتے کتنے بے شمار فرشتے عرش کے اوپر رہتے ہیں، زمین پر پھرتے ہیں، جن کا ہمیشہ مشغلہ یہ ہے کہ وہ تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان مٹی سے پیدا کیا اللہ نے انسان کو، لیکن اس عالم بالا سے بھی اس انسان کو اللہ نے اونچا مقام عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان نے علم کو سیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ فرشتوں سنو، میں ایک انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میرا نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کے لیے کافی ہیں، ہم تو ہمیشہ تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء کا علم عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء، علم الاسماء سے حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں اشیاء العلم، چیزوں کا علم، جیسے پیاز، لہسن، یہ تمام کی تمام چیزوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں نے اس انسان کو جس کو تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں خرافات کرے گا، فساد مچائے گا، میں نے ان کو بلند مقام عطا کیا ہے اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ پھر اللہ نے یہ کیا کہ حضرت آدم کو مسجود الملائکہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی فرشتوں کو کہا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کو اختیار ہے، جسے وہ چاہے کہہ سکتے ہیں کہ تم اسے سجدہ کرو، جبکہ سجدہ کرنا اس کے لیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کو اختیار ہے۔ اللہ نے اس وقت فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ وہ مسجود الخلائق بن گئے، اور اسی انعام کی وجہ سے ہم سب اشرف المخلوقات کہلائے۔ یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے ایک بہت اہم نقطے کی بات لکھی ہے، میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔
حضرات مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ ایک سوال ہے، اعتراض ہے۔ چلو فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتے تو بے شمار ہیں، اعلیٰ اور افضل بڑے بڑے فرشتے ہیں، تو سجدہ کس نے پہلے کیا؟ آپ کو بھی یہ سوال یاد ہو جائے، اس کا جواب اگر آپ کو یاد ہو جائے تو اچھا۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے سب سے پہلے جس نے سجدہ کیا ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس فرشتے نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ تو پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے۔ دیکھیے ترتیب بالکل الگ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں اعلیٰ ہیں، ملائے اعلیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہلاتے ہیں، لیکن سجدے میں جو اقدام کیا ہے فرشتوں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا۔ اب جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ یہاں پر نقطے کی بات یہ لکھی حضرت مفسرین نظام نے، حضرت آدم علیہ السلام عالم ہے، کن چیزوں کا؟ اسماء العلم، اشیاء یعنی چیزوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا تو یہ عالم بن گئے۔ اب عالم کو اللہ نے جو انعام عطا فرمایا ہے، مسجود الملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو بڑا انعام ان کی وجہ سے ہم سب کو ملا کہ ہم اشرف المخلوقات میں شامل ہو گئے۔ تو وہ عالم حضرت آدم علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو مسجود الملائکہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ انعام عطا کیا اللہ نے کہ مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ پورا قرآن مجید حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی میں لکھ دیا۔ پورا قرآن مجید حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی میں ہے۔ کیوں یہ انعام ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک عالم کی عزت کی، اکرام کیا، انہوں نے احترام کیا، اللہ نے اس احترام کی وجہ سے اس کی پیشانی میں پورا قرآن مجید لکھ دیا۔ یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ جب انسان، اللہ نے عالم کو تو فضیلت دی ہی دی ہے، اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت ثعلبہ ابن الحکم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ نے عالم کی مغفرت کے لیے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے۔ ان کا انتخاب جو عالموں میں کیا ہے، ان کا انتخاب اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ثعلبہ ابن الحکم کی روایت ہے جو بخاری مسلم کی روایت میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عالم کی تو اللہ نے مقام اور مرتبہ بلند کیا ہی کیا ہے، لیکن جو اس کا اکرام اور اس کا اعزاز کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بھی ان کو عطا فرما دیتے ہیں، جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرما۔ تو میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی طرف انسان کو سب سے پہلے متوجہ فرمایا کہ انسان علم سے ہراس کرے، علم کی طرف جو ہے توجہ دے۔ آج مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی بہت گری ہوئی ہے، ہر جگہ پر اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کی طرف چرچا ہو رہا ہے۔ معاشی پسماندگی تو ہے ہی، سماجی پسماندگی تو ہے ہی، تعلیمی پسماندگی پر بھی چرچا ہو رہا ہے۔ آج ضرورت اس وقت مسلمانوں کو یہ بات بتلانے کی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ حضرت خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ مسلم پرسنل بورڈ کے اہم رکن ہیں، انہوں نے بارہا اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور اپنے بیانات میں اور اپنے اجلاس میں اس بات کو بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پسماندگی بہت
اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر حضرت کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کرو، تعاون کرو، تو مدد کرنے اور تعاون کرنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ان کو کچھ راشن وغیرہ دے دو، کچھ روپے پیسے دے دو، بس ذمہ داری ختم۔ تعاون کا ایک مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید آئی، بقرعید آئی، عید کا دن ہے، کچھ کپڑے وغیرہ دے دو، راشن کا انتظام کر دو، یہ تعاون کا مطلب سمجھا جاتا ہے، مدد کا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر تعاون کا اور مدد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ جو ہیں امیر ہیں، اللہ نے دولت آپ کو دیے ہیں، آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکے یا آپ کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، تو مدد کا تعاون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک مسلم گھر کے بچے کو لے لیں اور آپ اپنے پیسوں سے اس بچوں کو تعلیم دیں، یہ تعاون کا مطلب ہے، یہ مدد کا مطلب ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہیں، آپ اپنے 2 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے 2 بچے ہیں، میں 2 بچے کو پڑھا رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس 3 بچے ہیں، ایک کسی اور مسلم بچے کو لے لیں اور اس کی پوری جو ہے تعلیمی فیس اور تعلیمی امداد، تعلیمی جو ضرورت ہے ان تمام کی تمام ضرورت کو آپ اٹھائیں، تب ہی جا کر یہ قوم اپنی تعلیمی پسماندگی سے نکل سکتی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی ہے ایسا، کوئی سوچ رہا ہے بس وقت پر آیا، کچھ پیسے روپے دے دیے، کچھ پوشاک کپڑے وغیرہ دے دیے، بس ذمہ داری سے نکل؟ نہیں عزیزان گرامی، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ مسلمان قوم کے دوسرے بچے بھی آگے نہ بڑھ جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھا لیں اور دوسرے بچے پیچھے رہ جائیں، قوم آگے بڑھ جائے، یہ آپ گمان ہی نہیں کریں، گمان کر ہی نہیں سکتے، قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ یہ ساری ذمہ داری آپ نہیں دی۔ اور آپ کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ چاہے معاشی تنگی ہمارے اوپر کچھ بھی آئے، آپ اپنے پیٹ کاٹ کر، آپ بھوکے پیاس رہ کر پڑھانے کی آپ ایک ارادہ ٹھان لیں، آپ ایک عہد کر لیں کہ مجھے اپنے پیٹ کاٹ کر ہو، مجھے اپنی ضروریات میں کمی کر کے ہو، مجھے اپنے بچے کو آگے بڑھانا ہے، تبھی مسلم قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ حضرت خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج مسلمان بہت ساری چیزوں میں فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ آپ اپنی کپڑوں میں اتنی فضول خرچی کیوں کریں گے؟ آپ اس میں کٹوتی کیجیے، اس میں پیسے بچائیں۔ آپ کھانے پینے کے آپ اتنے مرغ و روغن میں کیوں جائیں؟ آپ اس میں کمی کیجیے، کٹوتی کیجیے اور وہ پیسے بچائیں اور ان پیسوں کو غریب کے لیے خرچہ کریں، غریب کے بچوں کے لیے خرچہ کریں۔ آپ ان بچوں کو دیکھیں جو ہمت مردان کی نہیں رکھتے، اپنے حوصلے پست کر چکے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، آپ ان بچوں کو اٹھانے کی کوشش کیجیے اور انہیں ہمت دیجیے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بھائی، اگر آپ کے پاس تعلیمی پیسے نہیں ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، میں اپنے پیسوں سے میں تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں، تم ہمت کرو، پست مت ہو جاؤ، ہمت مت ہارو۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو پرائمری کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے اچھے ایسے بچے ہیں جو ہائی اسکول کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ ان میں یا تو ہمت کم ہو گئی، ہمت ہار چکے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ معاشی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض کچھ ایسے ہیں کہ فیس نہیں دے سکتے۔ تو ان تمام لوگوں کا کون خیال کرے گا؟ ایک صاحب خیر کو ہی خیال کرنا ہوگا جس کو اللہ نے دولت سے نوازا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ حکومتیں تو اچھی آ رہی ہے، پرانی حکومت بدل رہی ہے، دوسری حکومت آ گئی، اب اس کے اوپر آپ ساری ذمہ داری چھوڑ دیں اور وہ ہمارے بچوں کے لیے یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ آپ اس چیز کو بھول جائیں۔ ساری مسلم قومیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں آپ کو لقمہ اجل بنانے کے لیے۔
تو وہ مسلم قوم ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دشمن تمہارے ساتھ ہیں. نہیں، تمہارے دشمن تو چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنی زبان درازی سے اور اپنے دست درازی سے تمہیں جو ہے لقمہ اجر بنا لے اور تمہارے دشمن بن جائے. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے. يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. اسی لیے قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. ہم سمجھے کہ حکومت بدل گئی، بس ہمارے جو ہیں بچے اچھے پڑھیں گے اور تعلیمی پسماندگی دور ہوگی اور اچھے کالج بنائیں گے، اچھے اسکول بنائیں گے، یونیورسٹیاں قائم کریں گے. ایسا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے بل بوتے پر کھڑا ہونا، آپ کو خود جو ہے یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ جس طریقے سے میرے بچے پڑھ رہے ہیں دوسروں کے بچوں کو بھی میں کسی طرح سنبھالوں اور ان کو آگے پہنچانے کی کوشش کروں. حضرات علماء کرام اس وقت تحریک چلا رہے ہیں کہ اس علاقے میں دیکھا جائے کہ کس علاقے میں کون سے بچے کیا کر کے چھوڑ دیے. آگے جانا چاہتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں وہ چھوڑ دیے. آپ ایک کمیٹی بنائیں، کمیٹی بنا کر اس گھر کا آپ ارادہ کریں اور اس گھر پر جائیں جو بچے پست ہمتی کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے تھے، وسائل نہیں ہونے کی وجہ سے، ساز و سامان نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک ہم اس طرح کی کمیٹیاں نہیں بنائیں گے، پوری قوم کو جگانے کی کوشش نہیں کریں گے، بچوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے، کبھی بھی علمی تعلیمی پسماندگی مسلمانوں کی دور نہیں ہوگی. آپ ارادہ کریں کہ کوئی مسلم بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے. ہر ایک کے لیے تعلیم ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ فلاں زبان مت سیکھ. ہر تعلیم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہمیت دی ہے. تاریخ شاہد ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے زید بن ثابت تم غیر کی زبان کو سیکھو. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں 3 مہینے کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کئی زبانیں سیکھی اور کئی زبانیں سیکھ کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اسلام نے کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ دشمن اور غیر دشمن جو ہے تعلیم حاصل نہ کرے. ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا اور تحقیق اور غور و فکر کرنے کے لیے کہا. افلا تتقون کہیں فرمایا، افلا تتفکرون کہیں فرمایا. کہیں آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کہا کہ آسمانوں پر غور و فکر کرو تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا. کبھی زمین کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے کہا، کبھی پہاڑوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ پہاڑوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہوگی. تو تحقیق اور اسی طریقے سے غور و فکر کرنا اسلام کا یہ مزاج ہے. تو میں آپ سبھی حضرات سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بچے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں، جو ہمت ہار چکے ہیں، آپ اپنے علاقے میں کمیٹی بنائیں، کچھ لوگوں کو ان کے گھر پر پہنچائیں اور کہیں کہ وہ بچے تیار ہوں، اس کے سارے اخراجات میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. کئی لوگ مل جائیں، انشاءاللہ پورا علاقہ آپ کا جو ہے تعلیم سے آراستہ ہوگا. تعلیم سے جب انسان آراستہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لیے جو ہے ہر جگہ جو ہے اجنبیت ختم ہو جاتی ہے. تعلیم کے بارے میں، علم کے بارے میں ایک موٹی سی مثال آپ سمجھ لیں. اگر ایک گھر کے اندر، کمرے کے اندر بچھو بھی ہو، مکوڑے بھی ہو، اسی طریقے سے سانپ بھی ہو،
کئی طریقے آپ اپنا سکتے ہیں. کوئی آپ ہتھیار اٹھا لی, آپ نے کوئی چیز اٹھا لی اور اس کو بھگانے کی کوشش کی. ہو سکتا ہے کہ یہ کام کرنے سے وہ چیز نہ بھاگے, اس لیے کہ بالکل اندھیرا کمرہ ہے, اندھیرا بالکل کمرہ ہے, اور کئی چیزیں ہیں, سانپ بھی ہے, بچھو بھی ہے, اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں, اور بے شمار زہریلی جانور ہیں. آپ کس کو ہٹائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا جانور آپ پر حملہ کر دے, اس لیے کہ اندھیرا ہے. لیکن اگر آپ یہ کام کریں کہ اس میں آپ اجالا کر دیں, آپ ایک چراغ جلا دیں, تو چراغ جلانے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جو سانپ اور بچھو ہے اپنا جو ہے گھر چھوڑ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گھر کیا تھا؟ وہ اندھیرا گھر تھا. جب علم آ جاتا ہے تو اندھیرا پن ختم ہو جاتا ہے. یہ موٹی سی مثال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو مل کر تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت الصفا.